اگر میں بتاؤں آپ کو سورہ نمل ہے، اس میں آپ دیکھیے 18ویں اور 19ویں جو آیت ہے، اس میں پورے واقعے کا ذکر ہے کہ کیسے حضرت سلمان نے کمیونیکیٹ کیا تھا چونٹیوں کے ساتھ۔ اچھا، اب اس میں آتا ہے کہ جی جو چونٹیاں تھیں انہوں نے دیکھا کہ حضرت سلمان آ رہے، تو انہوں نے اپنی جو باقی ساتھی جو تھیں چونٹیاں، ان سے فرمایا کہ بھائی جلدی گھر میں گھس جاؤ، اور حضرت سلمان نے ان کی پوری گفتگو سنی اور پھر فرمایا کہ ان پہ مطلب رحم کرنے کا پورا مطلب اس طرح سے واقعہ وہ پورا لکھا ہوا ہے، اس کی پوری ٹرانسلیشن ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات یہ ہو جاتی ہے لاجیکل کہ جو چونٹیاں ہیں اگر آج کی سائنس کے مطابق دیکھا جائے تو ان کے کان نہیں ہوتے اور وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی، وہ صرف ان کے کیمیکل جو ہے نا، ان کا کیا کہتے ہیں ایک طرح سے سبسٹینس ہوتے ہیں، اور مطلب کیمیکل سگنلز کے تھرو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں، وہ بات کر بھی نہیں سکتی اور نہ وہ کچھ سن سکتی۔ یہ مطلب اس طرح کا واقعہ کیوں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو آج کا مطلب سائنس تو اس کو نہیں صحیح مانے گی اگر آپ تو مطلب یہ دیکھیں یہاں پہ جو نطق کیا کہا جا رہا ہے اس کے مطابق کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نطق جو کہا جا رہا ہے ان کے حالت کے مطابق کہ یہ چونٹیاں، دیکھیں ابھی تک سائنس بہت کچھ نہیں جانتی چونٹیوں کے متعلق، they don't know everything، وہ کس انداز سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں وہ بہت سارا اس میں مسٹری ہے سائنس کے متعلق، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے جس انداز سے وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی زبان آتی تھی، ان کی زبان جس طرح سے ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے لیے آتی تھی، اور پھر وہ صرف سلیمان نہیں تھے، ان کے پاس اور بھی ایسے شیاطین کے لشکر تھے جن سے وہ ان کی خدمت کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے ان کی بھی مدد ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی کمیونیکیشن کو جانتے تھے، انہوں نے کمیونیکیٹ کیا ہے ان کے ساتھ۔ قرآن مجید اگر اس وقت دیکھیں، قرآن مجید اس بیان کرنے کے لیے تو نہیں تھا کہ یہ سائنٹیفکلی بیان کرے، کوئی سائنس کی کتاب ہو کہ بھئی چونٹیوں کے کان نہیں ہوتے، چونٹیوں کی زبان نہیں ہوتی۔ قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے کس طرح بولا، قرآن نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے، چونٹیوں نے کہا ہے۔ تو یہ چونٹیوں کے نطق کس طرح سے ہوتی ہے، قرآن نے اس لحاظ سے ساکت ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سائنس تو اب کہہ رہا ہے، جو پرانے زمانے میں لوگوں کو نہیں پتا تھا، اب پتا ہے لوگوں کو کہ چونٹیاں کتنے ان کے پاس علم ہوتا ہے، ان کے پاس کتنا انسان مبہوت رہتا ہے، کہ ان کے پاس اتنا نالج کہاں سے آیا، ٹھیک ہے نا؟ کہ اب شاید سائنٹسٹ مزید 100 سال تک ایکسپلور کریں، ان کو مزید چیزیں دریافت ہو جائیں چونٹیوں کے متعلق۔ تو سائنس نے مان لیا کہ کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ کمیونیکیشن کا میتھڈ کیسے تھا سلیمان اور اس کے درمیان ہم نہیں جانتے جی۔ تو یہاں پہ تو قرآن میں تو پورا مکالمہ لکھا ہوا ہے نا کہ چونٹی نے کیا فرمایا، اور یہ تو کہا جاتا ہے سائنسی طور پہ کہ وہ کیمیکل عربی زبان میں، قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ عربی زبان میں انہوں نے مکالمہ کیا نا، جس طرح سے جس زبان میں، اگر وہ الیکٹرانک میسیجز کے ذریعے تھا تو اسی زبان کو قرآن نے، دیکھیں قرآن میں بہت ساری کہانیاں ہیں جو دوسری زبانوں میں ہوئی ہیں، ان کو عربی زبان میں نقل کیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ جتنے پرانے تھے، مثلا حضرت ذوالقرنین گئے قوم سے ملے جن کو بات کرنا بھی نہیں آتا تھا، اور یاجوج ماجوج کے انہوں نے دکھائی، اب ان کی زبان عربی تو نہیں تھی، قرآن نے ان کو عربی زبان میں نقل کیا۔ اب ذوالقرنین اور معاف کیجیے سلیمان اور پرندوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، عربی زبان میں تو نہیں ہوتی، پرندے عربی زبان میں گفتگو نہیں کرتے، اس کو زبان آتا ہے پرندوں، جس طرح وہ پرندے اس کو سناتے ہیں وہ سمجھتے۔ اب چونٹیوں کی زبان کیسی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں وہ ان کی زبان جو ہے الیکٹرانک میسیجنگ، ان کی زبان وہ نہیں ہے ہمارے طرح جو الفاظ ہوتے ہیں، ورڈز ہوتے ہیں، ساؤنڈز ہوتے ہیں، نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، لیکن زبان ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ زبان آتا تھا۔ جی بولیں۔ جی اگر ان چیزوں کو مطلب ایکسپلین نہیں کر رہا قرآن کی کیسے ہو رہی ہیں کیا ہے، تو پھر ان کہانیوں میں اور جو باقی مذاہب کہانیاں سناتے ہیں ان میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ مطلب اگر ہم یہی نہ کر سکے، لاجک ہی نہ بنے چیزوں کا، اور قرآن اس کو صحیح سے ایکسپلین نہیں کر رہا، مطلب باقی قرآن چیز ایکسپلین کر رہا ہے، بٹ اگر جہاں سائنٹیفک کوئی چیز آتی ہے تو یہ ایک امپاسبل چیز نہیں ہے نا، سائنس نے اس کی افرمیشن کی ہے کہ چونٹیاں کمیونیکیٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صرف آپ کا مشکل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے عربی زبان میں نہیں بات کی، ہم بھی کہتے ہیں انہوں نے، قرآن نے کبھی نہیں بولا کہ عربی زبان میں بات کی، جو زبان میں وہ بات کرتی تھیں، جو بھی زبان تھا، وہ زبان سے شاید ابھی تک نہیں معلوم سائنٹسٹ کو کہ اگر چونٹیاں وہ اگر چاہیں کسی اپنے سے انسانوں کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے وہ اپنا ان کے زبان میں، ان کے عالم میں، ان کے یونیورس میں وہ کس طرح میسج بولنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک بہت بڑا جائنٹ آ جائے ہماری دنیا میں، فرض کریں آؤٹر اسپیس سے آتا ہے، ہم کس طرح کو سے کمیونیکیٹ کریں؟ ہم چیخیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہم لاؤڈ اسپیکر لگائیں گے، جی ٹھیک ہے نا؟ چونٹیاں اگر وہ ہم سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں، شاید وہ اس طرح کمیونیکیٹ نہیں کریں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے کریں گے، ہمیں یہ باتیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے یہ باتیں بتائی،
قرآن نے صرف یہ باتیں نہیں بتائیں، قرآن نے اور بھی بہت ساری باتیں بتائیں. قرآن مجید نے جو صرف یہ تو دیکھیں، یہ صرف سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تو نہیں ہے نا. قرآن مجید جب انسان پڑھتا ہے تو دیکھیں اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک قرآن جیسا there is nothing like the holy book. there is nothing like قرآن جیسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن کے عظمت کے سامنے یہی کافی ہے کہ اگر کوئی شخص عربی زبان جانتا ہو، اس کو پڑھے، اس کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ قرآن کتنی عظیم ہے. اور اگر اس نے کوئی امپاسبل کہانی نہیں سنائی ہے، اس نے ان لوگوں کی باتیں سنائی جو پہلے سے انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، جو پہلے سے اینجلز پہ ایمان رکھتے ہیں، جو پہلے سے اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ that's nothing, that's not something difficult for them to believe. ان کے لیے ایک مشکل چیز نہیں ہے، کیونکہ قرآن پہلے ہی جب صفحے سے جب کھل جاتا ہے، وہ اس نور کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ، اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ، اس جیسا کوئی نہیں لا سکتا. اب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، قرآن کی عظمت اور قرآن کی فصاحت و بلاغت، یہ اکثر لوگ جو غیر عربی زبان ہیں اور جو عربی زبان بھی والے ہیں وہ اس طرح نہیں سمجھ سکتے، لیکن ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، ان کے لیے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ لیکن جو شخص کچھ محنت کرے قرآن کی زبان کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کی مخاطبت کو، اس کو بہت جلدی سے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو جب اس شخص کے لیے جس کے لیے ثابت ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے، تو for him it's of course for him every word in قرآن کا ہر لفظ صحیح ہے، قرآن کا ہر لفظ صدق ہے. ٹھیک ہے. جس شخص کو یہ نہیں معلوم، اس کے لیے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ دیکھو ان وجوہات کے بنا پر قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کی واضح دلیل ہے، اس کا اعجاز ہے کہ قرآن کا یہ چھوٹی آیت کا مثل کوئی نہیں لا سکا. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعجازات ہیں قرآن مجید میں. جی سسٹر بات کریں.